تو بیمار ہوتا ہے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والو، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ یہ کھانے پینے سے دل کو سکون نہیں ہے، جو انسان کی معنوی حیثیت ہے، بے چینی، احساس، سکون، ان ساری چیزوں کو جو علاج ہے وہ روح کا غذا وہ کیا چیز ہے؟ وہ رب کی قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ نماز ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے، وہ ذکر و اذکار ہے جس سے ہم نے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال مردہ اور زندہ سے۔ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ سے ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ انسان ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رزق دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے دونوں رزق عطا کیے۔ ایک ہے رزق عام رزق ہے، دو قسمیں ہیں رزق کی۔ عام رزق جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عنایت فرماتا ہے، کافر کو بھی دے گا، مسلمان کو بھی دے گا، نیکوکار کو بھی دے گا، بدکار کو بھی دے گا، برے کو بھی دے گا، اچھے کو بھی دے گا، مالدار کو بھی دے گا، غریب کو دے گا۔ وہ رزق کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا، ہر ایک کو دے گا، وہ رزق عام ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جو کافر لوگ ہیں اللہ نے ان کو بڑا مال سے نوازا ہے، آج دنیا ان کے پاور ہے، وہ سپر پاور بنے ہوئے ہیں۔ کیا ان کی نجات کا ذریعہ ہے؟ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کیا وہ ان کی کامیابی کی نشانی ہے؟ نہیں، وہ تو رزق عام اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ جنہوں نے کفر کیا یہ گمان نہ کریں کہ اتنی زیادہ کثرت یہ ان کی جان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا اس لیے نوازا ہے تاکہ یہ گناہوں میں سرکشی میں اور بڑھ جائے، سرکشی میں اور بڑھ جائے۔ یہ مال کی زیادتی نجات کامیابی کا نتیجہ نہیں۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، روگردانی پر اتر آتا ہے، گناہوں میں کثرت سے پڑ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، بغاوت پر اتر جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے سارے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، سب دروازے کھل جاتے ہیں، ہر طرف سے مال آتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر خوش ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے، ہم نے اس کو دھوکہ دیا، دیکھو مال تو آ گیا نا۔ ہر طریقے سے مال کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ اس مال پہ خوش ہو جاتے ہیں اخذناہم بغتہ، ہم اچانک اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، جس کو محبت، جس کو پسند کرے یا نہ کرے، سب کو دنیا دیتا ہے۔ رزق ہر ایک کو عنایت فرما، یہ رزق عام ہے۔ چرند پرند جانور حیوانات حشرات الارض سب کو اللہ رزق عنایت فرما رہا۔ ایک ہے رزق خاص، وہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو نہیں دیتا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو دنیا کا رزق جو عام ہے اس کی فنا ہے، آپ مر جائیں وہ رزق ختم ہو جائے گا، مگر رزق خاص
اس کے لیے بقا، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ترقی ملتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، سکون کس کو ملتا ہے؟ دل کو، جسم روح کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں وقت لگاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے، ترقی عنایت فرماتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 ملتی ہیں، اللہ ان کو زیادہ کر کے دیتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک فکر مند ہے، سب کو فکر ہے اپنے رزق کے لیے، صبح نکلتا ہے اور شام تک جانوروں کی طرح ہم لگے پڑے ہیں، کسی طرح اپنے لیے روٹی کپڑا مکان کا انتظام کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ انتظام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنے روح کی فکر کرنی ہوگی، اس کی غذا کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو نماز کی دعوت دے، اس کی طرف بلائے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق کا مطالبہ نہیں، ہم دیں گے، تم نماز پڑھو گے رزق ہم عنایت کریں گے۔ مسبب الاسباب ہم ہیں، سبب پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، تمہاری ساری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا، تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہے، کسی کو آپ نماز کے لیے بلائیں، کسی کو قرآن کی تلاوت کی دعوت دیں، کسی کو ذکر و اذکار کے بارے میں بتائیں، وہ کہتا ہے یار وقت نہیں ہے، چھوڑو، ابھی میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، ابھی فلاں کرنا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام پہ جانا ہے۔ بڑی فکر ہے، پوری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اللہ اکبر کتنا کماتا ہے؟ 1000 روپے دیہڑی ہوتی ہے، 1500 روپے ہوگی، 2000 ہوگی، 3000 دیہڑی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں حاصل ہوتی۔ بہت اگر اللہ نے کسی کو ہنر زیادہ دیا تو 5000 ایک دن میں کما لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کما سکتا۔ جو اپنے لیے کماتا ہے، جو فائدہ اس کو پہنچتا ہے، 5000 تک ہوگا۔ پورے 8 گھنٹے کی محنت کے بعد اس کو یہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے صرف چند منٹ دے دے، اللہ اکبر، رب کی قرآن کی تلاوت کے لیے آپ 5 منٹ نکال، 5 منٹ، زیادہ نہیں۔ اللہ المستعان، ذرا کاؤنٹ کرنا شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی اللہ رب العالمین عائد فرماتا ہے، 1 حرف پر۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ ذرا غور کریں، ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ذرا ایک آیت کو لے لیں، الحمدللہ رب العالمین، ذرا کاؤنٹ کریں کتنے وقت لگا، کتنے سیکنڈ لگے پڑھنے میں، کتنے حرف ہیں اس کے اندر؟ الف لام ہا میم دال، رب العالمین، کم سے کم 15 حرف ہے، 15 حرف سے بھی زیادہ حرف ہے۔ اگر ہمیں 20 حرف بھی شمار کریں، گننا شروع کریں، اگر کسی آیت میں 20 حرف ہے تو کتنے نیکیاں ہو گئی؟ 200۔ 1 سیکنڈ لگا، چند سیکنڈ کے اندر 200 نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی طرف لگاتا ہے، خیر کی طرف تلقین کرتا ہے، خیر کی طرف آپ کو بلاتا ہے، آپ کو کسی خیر کے کام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کام کرو تمہیں نیکی حاصل ہوگی۔ آپ کو قرآن کی تلاوت جس نے سکھائی ہے، یہ پڑھنا جس نے سکھایا ہے، آپ کے پڑھنے پر اس کو بھی نیکی مل رہی ہے، اس کو بھی نیکی ہے۔ آپ بچوں کو تیار کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، خیر کے لیے بھیجنے والا، تیار کرنے والا کون؟ ماں۔
لانے والا کون؟ باپ. پڑھانے والا کون؟ استاد. پڑھنے والا کون؟ بچہ. پڑھتا بچہ ہے، ثواب چاروں کو ملتا ہے، چاروں کو ثواب مل رہا ہے. یہ بچہ اگر 2 گھنٹے قرآن پڑھتا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک ایک آیت کو 20 مرتبہ دہراتا ہے، وہ رب کا فرشتہ نیک اعمال اس کے نیکیاں لکھ رہا ہے، اور کتنی ہوگی آپ کو اندازہ نہیں ہے. جتنا آپ مہینے میں نہیں کماتے، یہ بچہ 2 گھنٹے میں آپ کے لیے نیکیاں کما کے لے آتا. اور یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کی آخرت کا ذخیرہ ہے. یہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے. دنیا میں جو کمایا آپ نے کھا لیا، ختم ہو گیا، مگر جو روح کے لیے آپ نے تلاوت کی، ذکر کیا، اللہ کی عبادت کری، وہ کہاں گیا؟ وہ آپ کے لیے محفوظ ہو گیا. وہ آپ کے لیے اللہ نے محفوظ کرا، اس کے لیے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا. اللہ اکبر. آج ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ذرا غور کریں کہ نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا گناہ ہے. اگر رات کا بچہ ہمارا رات کو کھانا کھا کے نہیں سے تو مار کے اٹھاتے ہیں، بھوک سے طبیعت خراب ہو جائے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا، کھانا کھا پھر سو جانا. کبھی آپ نے اس کو نماز کے لیے اٹھایا؟ رات کو ہمیں اگر کہیں جانا ہو، کسی کو ایئرپورٹ لینے جانا ہو، اپنے بچے کو 4 بجے اٹھا دیں گے، فلائٹ آنے والا لیٹ ہو جائے گا، اس کو لینے پہنچنا ہے. کبھی اپنے بچے کو فجر کے لیے اٹھایا ہے؟ کبھی اپنے پڑوسی کو، اپنے دوست احباب کو، بھائی بہنوں کو فجر کے لیے اٹھایا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی حفاظت کے لیے فکر مند ہے. ہماری حفاظت کون کرے گا؟ جو فجر کی نماز پڑھتا، اللہ نے اس کی حفاظت لے لی، پورا دن وہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہے. ہمارا اٹھنا ہی صبح لیٹ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری مال کی حفاظت کون کرے گا، ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے. بڑی فکر ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. 50 نمازیں فرض کی تھی. جب معراج پر گئے، اللہ کے نبی کہا تم پر، تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بار بار واپس جا رہے ہیں. موسیٰ نے کہا آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ سکتی، کم کرا لو. کم کراتے کراتے 5 رہ گئی. جب موسیٰ نے کہا اور کم کراؤ، کہا نہیں، اب مجھے نہیں شرم، اب شمع آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 ہیں، ثواب 50 کے برابر. کتنا بڑا اعزاز ہے. اگر ہم معاشی پریشانی سے پریشان ہیں تو ذرا غور کریں اپنی پریشانی کا علاج کس پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کی تلاوت کی، من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو انسان آخرت کے کھیتی کا طلبکار ہے، اللہ اس کے آخرت کی کھیتی میں ترقیاں دیتا ہے. اور آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، قال یقول اللہ ابن آدم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، وقت نکالو. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا. عصر کی نماز کہتے دکان پہ گاہک بہت زیادہ ہیں، ابھی عصر نہیں پڑھ سکتے. مغرب ہماری راستوں میں گزر جاتی ہے، دکانوں سے گھر آتے ہوئے. عشاء ہماری تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں. نمازیں ایسے چکل جاتی ہیں، احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، میں تمہیں غنی، تمہارا سینہ بھر دوں گا، غنی کر دوں گا، اطمینان دے دوں گا، سکون عنایت فرما دوں گا. واسد فقرک، تمہاری فقیری مٹا دوں گا. آج میں ہر ایک یہی چاہتا ہے میری فقیری مٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے تم میرے لیے وقت نکالو اور میں تمہاری فقیری مٹا دوں. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم وقت نہیں دے سکتے نا، کسی کو آپ نماز کے لیے بناؤ، کیا کہتے ہیں، بھائی جاؤ یار اپنا کام کرو، بس نماز اور کوئی کام نہیں ہمیں. فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم یہ نہیں کر سکتے، وقت نہیں نکال سکتے، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، تمہیں کائنات کا مصروف ترین انسان بنا دوں گا. سب سے مصروف انسان تم ہو گئے. ہر کہنے والا کہے گا یار بڑا مصروف ہے، پتہ نہیں کہاں کام کا، 24 2 ڈیوٹیاں کرتا ہے، 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، مگر پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے، بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. کہتے نہیں کہتے.
24 گھنٹے کام کرتا ہے، 2 گھنٹے نائٹ بھی لگاتا ہے، اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، مگر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا، اللہ کی مرضی، پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، ملأت صدرک شغلا، تمہیں دنیا کا مصروف ترین انسان بنا دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تمہاری فقیری بھی نہیں مٹاؤں گا۔ تم ہمیشہ کس طرح فقیری نہیں مٹاؤں گا؟ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس کا صرف دنیا کما، دنیا مقصد ہے، میرے بچوں کی لائف اچھی ہو جائے، میرا گھر بار اچھا ہو، میرا بینک بیلنس ہو، میرا یہ ہو، میرا فلانا ہو، اس کو صرف دنیا کی فکر ہے، دنیا والے میرا نام لیں، میرے اولاد کا نام لیں، صرف دنیا کی فکر میں لگا ہوا۔ فرمایا فرق اللہ علی الامر، اللہ اس کے سارے کاموں کو بانٹ دے گا، دور کر دے گا۔ وہ اپنے کاموں کو سمیٹنا چاہ رہا ہے، اللہ اس کو تخبہ دور کر دے گا۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان ہمیشہ فقیری اس کے آنکھوں میں منڈلاتی رہے گی۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد جب تھک جائے گا پھر بولے یار ابھی فلاں کو بھی دینا ہے، ابھی فلاں بھی مطالبے لے کے، ابھی تو فلاں کو بھی دینا، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اللہ اس کو اتنی ہی دے گا جتنی لکھی ہوئی ہے۔ دنیا سے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو رزق دینا ہے، وہ بھوکے نہیں مریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، اور جس کی نیت آخرت کا حاصل کرنا ہے، کہ اس کو پتہ ہے میں نے مرنے کے بعد یہ دنیا فانی ہے، جو بھی کمایا وہ کھا لیا، وہ ہضم ہو گیا، جو اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کرنے والے اعمال ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ اچھے بول ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہے، جس کی نیت آخرت ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں باقی وہ وہاں جو اصل زندگی ہے جو ختم نہیں ہوگی وہ میری اچھی گزر جائے۔ فرمایا جس کی نیت آخرت کی ہے جمع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے سارے کاموں کو سمیٹ کر اس کے آگے کر دے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوگا، یار یہ کام بڑا مشکل ہے، کیسے کروں گا، ابھی فلاں کو دینا کیسے کروں گا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور وہ کام ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں، مجھے امید نہیں تھی، مگر کیسے ہوا، کس طرح ہوا، مجھے نہیں معلوم، ہو گیا۔ یہ وہ ہے جن کو اپنے آخرت کی فکر ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اس کا آخرت کی نیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جمع اللہ لہ امرا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو سمیٹ دے گا، وجعل غناہ فی قلبی، اور اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ملے گا۔ تھوڑا بھی کماتا ہے الحمدللہ، بھائی کام کیسے چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں جن کی فکر دنیا ہوتی ہے، آپ جب پوچھیں کیا ہو، کیسا ہو رہا ہے، یار بڑی پریشانی، پتہ تو ہے آپ کو کام کیسا چل رہا ہے، مہنگائی اتنی ہے، پریشانی اتنی ہے، مصیبتیں اتنی ہے، یہ بل فلاں چیز، اتنی پریشانی ہے۔ اور جس کی آخرت نیت ہے اس کو پتہ ہے یہاں پریشانیوں کے لیے آیا ہوں، مصیبتیں ٹھیلنے کے لیے آیا ہوں۔ جس کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے آرام گاہ ہے، دنیا مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ جس کی فکر یہ ہے میں کہ میری سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے لگے گا، اپنا وقت فارغ وقت نکال کے اللہ کی یاد کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، فرمایا دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئے گی، وہی راغمہ، دودکاری ہوئی آئے گی، لوگ اس سے پیچھے بھی دنیا لے کے کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم نے اپنی فقیری مٹانی ہے، اپنی معاشی حالت کو سدھارنا ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے رب کو پہچاننا ہوگا۔ یہ سارا رزق اللہ رب العالمین نے عنایت فرمانا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ ہم در بدر کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رزاق کو، یہ اللہ کا نام ہے، اسی نے دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ اس کے ہو جائیں، رب العالمین آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔